السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ رسول کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق کو دینے والے، کیونکہ اللہ ہر بندے سے ہم کلام نہیں ہوتے۔ اللہ دنیا میں اپنا ایک رسول منتخب فرما لیتے ہیں، اس کے ذریعے اپنا پیغام، اپنی تعلیم، اپنی ہدایت وہ دنیا پہ اتار کے دنیا والوں کے لیے نمونہ بنانے کے لیے اپنے انبیاء اور رسول کو اللہ مبعوث فرماتے ہیں۔ تو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اسی دعوت توحید کو لے کر، جس دعوت کو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء انسانوں کو، جنوں کو، دنیا والوں کو اس کی تعلیم، اس سے آگاہ کرتے رہے اور اپنے مالک و خالق کی پہچان کرواتے رہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کبھی تورات نازل کی، کبھی انجیل نازل کی، کبھی زبور نازل کی، کبھی صحف ابراہیم نازل کیے۔ اب میرے اور آپ کے لیے تا قیامت لوگوں کے لیے اگر کوئی رہنمائی، ہدایت کی کتاب ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، جس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اے انسانوں، اپنے مالک، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے اللہ؟ فرمایا اس لیے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، میرے غیظ و غضب سے بچ جاؤ، شیطان کے شر سے بچ جاؤ۔ جس شیطان نے تمہارے باپ کو داغ لگایا، جنت سے نکلوایا، اس سے بچ جاؤ۔ اس کا بہترین راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لا الہ الا اللہ، عبادت اللہ کی سوا کسی کی نہیں۔ محمد رسول اللہ، عبادت کا طریقہ محمد رسول اللہ کے سوا کسی کا نہیں، قابل قبول ہی نہیں۔ جتنا مرضی کو اچھا کر لے، دو ہی باتیں ہیں، عبادت اللہ کی، طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا اس اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس کی عبادت جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا، آسمان کو بنایا۔ وانزل من السماء ماء، تمہیں پیدا کر کے تمہارے لیے زمین و آسمان بنا کے پھر تمہاری روزی کا بھی سامان کر دیا۔ وانزل من السماء ماء، پانی اتار کر، کل شیء حی من الماء، ہر چیز کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر پانی کے ذریعے اس زمین پر تمہارے لیے پھل پھول، خوراک کا بندوبست کیا۔ وہ مالک بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ اکیلا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ تم نے جان لیا مالک وہ اکیلا، خالق تمہیں بنانے والا وہ اکیلا،
تمہاری روزی کا بندوبست کرنے والا وہ اکیلا۔ اب عبادت کے اندر، پکارنے کے اندر، نظر و نیاز کے اندر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اب تم اس بات کو جان چکے، یہ بنیاد ہے۔ جب بنیاد پختہ ہوگی، عمارت مضبوط ہوگی۔ خشت اول چون حد معمار کج، تاثریا میرے وقت دیوار کج۔ بنیاد ٹیڑھی ہو جائے، عمارت سیدھی ہو سکتی نہیں۔ عقیدہ صحیح ہوگا، اللہ کو مالک اکیلے مانیں گے، خالق مانیں گے، رازق اکیلے کو مانیں گے، اس کے سوا اختیارات میں، تصرفات میں، عادات میں کسی دوسرے کو کچھ نہیں سمجھیں گے، تو پھر آپ کا یہ بنیاد صحیح بنے گی، اعمال قابل قبول ہوں گے۔ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی غیرت مند اپنے اختیارات میں، اپنے تصرفات میں، اپنی ذات میں کسی دوسرے کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایک انسان غیور آدمی وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے گھر کے معاملے کے اندر کوئی دوسرا بندہ مداخلت کرے، اس کے بیوی بچے اس کے علاوہ اپنی ضروریات کسی اور کو جا کے بتائیں۔ غیور آدمی کبھی پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ سے بڑھ کر غیور کو، جو مالک خالق رازق، وہ کہے کہ میں جب کام کرتا ہوں، ہر چیز دیتا ہوں، تو پھر مجھے چھوڑ کر اور کی خوبیاں بیان کی جائیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شرک ہوتا ہی اللہ کو ماننے کے بعد ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا سرے سے، اس نے شرک کیا کرنا؟ شرک ہوتا ہے شریکہ، کسی کو شریک، کسی کو پارٹنر بنا دینا۔ نہ باپ اپنی اولاد میں کسی کے لیے پسند کرتا ہے کہ میری اولاد میں میرے سوا کوئی اور شریک ہو، نہ خامد اپنی بیوی کے لیے پسند کرتا ہے کہ میری بیوی کے دل میں میرے سوا کسی اور کا بسیرا ہو۔ تو اللہ کیسے پسند کر سکتا ہے؟ یہ عادات میں شرک عام کیا جاتا ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شریک نہیں کرنا، چاہے وہ عادات میں ہو، صفات میں ہو، عبادات میں ہو۔ جو مشرکین تھے، جن کی طرف پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ جنہی میں سے مبعوث ہوئے، ان کو جب دعوت دی کہ یہ ایسا نہ کرو، ایک اللہ کا اقرار کر لو، ایک اللہ کی عبادت کر لو، انہوں نے کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہ بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم حاضر، تیرے سوا کوئی شریک نہیں۔ الا شریکن، ایک ہے لیکن تملک لہ، تو اس کی ہر چیز کا مالک ہے، ولا یملک، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ بس ہماری اللہ سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، یہ ہماری آگے اللہ کے آگے پہنچا دیتے ہیں۔ سورہ زمر کی اس میں یہی بات ان سے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے اپنے اولیاء بنا رکھے۔ اولیاء ولی کی جمع، ولی ہے اوکھے سوکھے ذرا کام آنے والا۔ ان سے جب کہا جاتا ہے بھئی ان کی عبادت کیوں، انہوں نے کیا پیدا کیا، کس چیز کے مالک، کہتے ہیں مالک مختار قادر قدیر اللہ، لیکن
ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ والو ہماری اللہ سنتا نہیں، تم ہماری یہ دعا اللہ تک پہنچا دو، ہماری یہ فریاد اللہ تک پہنچا دو۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان یہ سیڑھیاں ہیں۔ کیوں بھائی آج بھی یہی بات کہی جاتی ہے نا، یہ بات مکے کے کفار کہتے ہیں۔ یہ سورۃ زمر 23 سے 12 سورۃ مکی ہے۔ اللہ نے ان کی حالت بیان کی ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کو صرف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ان کے دعوے، یہودیوں کے دعوے، وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ کس لیے بھائی بیٹا ہوتا ہے نا باپ کو منوا لیتا ہے جی، اس لیے ہم بیٹے کو کہتے ہیں وہ بیٹا باپ کو منوا لیتا ہے۔ فَمَا ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ اَنَّا يُؤْفَكُونَ، یہ کہاں بہہ کے جا رہے ہیں ان کے دعوے۔ آج بھی یہی باتیں ہیں کہ یہ بزرگ، یہ انبیاء، اولیاء، یہ سارے اللہ کے اور ہمارے درمیان واسطہ وسیلہ ہے۔ تو یہ فتویٰ جہاں ان کے لیے قرآن میں اللہ نے بیان کیا، وہ قیامت تک آنے والے ایسے ہم خیال لوگوں کے لیے یہ بیان کر دیا گیا۔ وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ حضرت عبداللہ بن حضرت اپنے عالم تھے یہودیوں کے، وہ مسلمان ہوئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو اپنے علماء پیروں کو رب نہیں بناتے تھے، تو اللہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو، پیروں کو رب بنا لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ایک بات اللہ نے حلال کی، پیر نے کہا، مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اور اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ اب اس کی بات اس نے مان لی، اب حلال حرام کرنا اللہ کا اختیار ہے، اس نے اللہ کے اختیار میں اس پیر فقیر کو اپنا اللہ کا شریک بنا دیا۔ یہ بات بھی ایک طرف اللہ کا حکم ہو، پیارے پیغمبر کا طریقہ ہو، ہم کوئی دوسری چیز اختیار کریں گے تو اللہ کے ساتھ شرک ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا، ہمیں شرک کے علاوہ پوری دنیا، پوری زمین نیکیوں سے بھر کر لے آئے۔ اگر اس میں اس طرح کی ملاوٹ ہوئی کہ ایک طرف میرا حکم، ایک طرف علماء اور پیر و فقیروں کا حکم، تو وہ بات سب کو زائل کر کے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ ان کو دعوت دی گئی، قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اے اہل کتاب آؤ اس بات پر اتفاق کر لیں، تم بھی کہتے ہو لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، چلو اس پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ وہی میں نے جو پہلے وضاحت فرمائی، تو یہ اس طرح کی باتیں یہ ان میں تھیں، اور آج ہم جو توحید کے ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، ہم بھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ یہ انداز ہے سب سے بڑی شرک۔ میں شرک اتنا باریک اور خفیہ ہے، جیسے رات کے اندھیرے میں
پتھر کے اوپر کالی چیونٹی چل رہی ہو، نظر نہیں آتی، انسان شرک کر جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں لگتا۔ جیسے کہ کوئی کہے کہ بھئی چور آ گئے تھے، گھر میں کتا رکھا ہوا تھا، وہ بھونکنے لگ گیا تو ہم بچ گئے۔ اب نعوذ باللہ اس نے کتے کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ کوئی کہے بھئی اس طرح ہو جانا تھا اگر فلاں نہ آتا، یہ بھی شرک ہے۔ کیا کہنا ہے بھئی اگر اللہ نہ بچاتا میں نہ بچتا۔ یہ دیکھیں ہم عام چیزیں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شرک فی العادات، عادت کے اندر یہ شرک پیوست ہو چکا ہے۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں بھئی نبی کی قسم، پیر کی قسم، تیرے پیار کی قسم، کہتے ہیں ایسے، تیرے سر کی قسم، میری ماں کی قسم، میں حلف لغیر اللہ فقط اشرکا، جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ یہ عادات کے اندر یہ شرک ہے، اس کو غور کریں اور اس پر عمل کریں، اس سے بچیں، کیونکہ شرک جس کے اندر ہوگا وہ اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں نجومیہ کے پاس جانا، ان کو ہاتھ دکھانا، اس پر پھر اعتقاد کر لینا کہ بھی ہاں بھائی ہاں اس نے ہاتھ دیکھا تھا، اس نے بتایا تھا، آئندہ تیرے آنے والے دن یہ ہوگا وہ ہوگا، ذہن میں اعتقاد بٹھا لیا، یہ شرک ہے، یہ شرک فی العادات ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ اسی طرح نظر و نیاز دینے کے وقت آیا تو جی اللہ کے نام پر بھی ہے، اللہ کے نام کی بھی ہے، یہ بزرگوں کے نام پر بھی ہے، تو لما حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اللہ نے تم پر مردار حرام کر دیا، خون حرام کر دیا، خنزیر کا گوشت حرام کر دیا، اور جو نظر و نیاز اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی مشہور کر دی جائے۔ بھئی میری باتیں شاید کسی کو کڑوی لگ رہی ہوں، لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے۔ بھئی چاول اللہ نے دیے، گوشت اللہ نے دیا، چنے اللہ نے دیے، سب کچھ اللہ نے دیا، مال اللہ نے دیا، صحت اللہ نے دیا۔ اب جب دینے کی باری آئی تو کہا جی نیاز اللہ نظر حسین، یہ فلاں پیر صاحب کے نام پر یہ دے، فلاں ذرا دربار سے چکر لگوا کے لے آؤ۔ بھائی یہ ساری شرک فی العادات ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، کس کا نام آیا؟ ایک اللہ کا، عبادت کسی کی نہیں، نظر و نیاز کسی کی نہیں، جھکنا کسی کے آگے نہیں، سجدہ کسی کے آگے نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی کسی کی عبادت نہیں، محمد الرسول اللہ، طریقہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا قابل قبول نہیں۔ کلمہ پڑھ کے جو شرکی کرنا، میں لا الہ دے آکھن کارن ایک معبود کی توئی، لا الہ دے آکھن کارن ایک کوئی معبود کی توئی، محمد رسول اللہ دے آکھن کارن دل دا کفر گیوئی۔ پھر جے کلمہ پڑھ کے قبرائیں پوجیں تے بیڑا ہی رڑ گیوئی۔ اللہ ہمیں توحید پر زندہ رکھے، توحید پر موت آئے، اور کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔